اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ جماعت ششم ترجمۃ القرآن مجید۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ قریش کا تعارف اور اس کے اہم مضامین۔ ایک بار پھر ہم اپنے چینل تعلیم منظر پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہے سورہ قریش کا تعارف اور اس کے اہم مضامین۔ تعارف۔ سورہ قریش کا تعارف کیا ہے؟ سورہ قریش کی پہلی آیت میں قریش کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش مکی صورت ہے، یعنی یہ ہجرت سے قبل مکی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ قریش 4 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ قریش میں قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا کر انہیں شرک سے باز رہنے اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ قریش کون تھے؟ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے۔ قریش کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، لیکن ان کی جگہ جنت کا دمبا ذبح ہو گیا۔ قریش مکہ میں کیسے آئے؟ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے غیر آباد علاقے میں چھوڑ دیا۔ اس وقت یہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا۔ حضرت اسماعیل بہت ہی چھوٹے تھے۔ آپ کی ایڑیاں رگڑنے سے یہاں پانی کا ایک چشمہ نکل آیا، جسے آب زمزم کہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں آبادی ہوتی گئی اور پورا شہر آباد ہو گیا۔ خانہ کعبہ کیا ہے اور اس کی تعمیر کس نے کی؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ ایک چکور کمرہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ خانہ کعبہ کے گرد ایک مسجد تعمیر کی گئی، جسے مسجد الحرام کہتے ہیں۔ سورہ قریش کے اہم مضامین کون کون سے ہیں؟ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلانا، قریش مکہ کو اللہ کے احسانات کے بدلے میں اللہ کا شکر کرنے کا حکم دینا، قریش مکہ کو شرک چھوڑ کر توحید کا درس دینا، قریش مکہ کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ قریش مکہ پر اللہ نے کیا احسانات کیے؟ قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات: گرمیوں میں شام کے ٹھنڈے علاقے کی طرف تجارتی سفر کی سہولت میسر کرنا، موسم سرما میں یمن کے گرم علاقے کی طرف تجارتی سفر کی سہولت بہم پہنچانا، خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے قریش مکہ کے تجارتی قافلوں کو لوٹ مار سے محفوظ رکھنا، قریش مکہ کو بدامنی سے محفوظ رکھنا، قریش مکہ کو بھوک اور پیاس سے محفوظ رکھنا۔
سورہ قریش کا مرکزی خیال یا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ قریش کا مرکزی خیال یا خلاصہ: اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب، شرک سے بچنے کی تلقین، بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم۔ سورہ قریش کے علمی اور عملی نکات۔ سورہ قریش کے علمی اور عملی نکات: اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔